بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میرا بچہ پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں نظر آتی تھیں، جیسا کہ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی تھی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو رستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی، جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کنویں کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا اور میں اپنے ہاتھوں سے پانی کی مشک بھر لیتی۔ رسی والی بالٹی کو جب کنویں میں ڈالنے کی نوبت ہی نہ آتی، مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس پکڑ کے بٹھا دیتیں۔ جب تک میں کنویں کے پاس رہتی پانی اوپر کنارے تک رہتا اور مکہ کی عورتیں پانی اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے برتن بھر لیتیں۔ وہ کہتی تھیں، آمنہ تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اس طرح حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی، جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی کا آنا، کبھی بخار کا ہونا، کبھی چڑچڑا پن آ جانا۔ یہ ساری باتیں سن کے مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی کہ مجھے 9 مہینوں میں ایسی کوئی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی۔ جب تک میرا بچہ پیٹ میں تھا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تھی تو مجھے خواب میں نظر آتا تھا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکل کر ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کے مجھے یقین ہو چکا تھا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کے اللہ سے رو رو کے دعا کرتے تھے، یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل کو باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اس انتظار میں تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پہ لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن پہلے آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا، اسے دیکھ کے یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو آسمان پہ لال ستارہ چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آخری نبی آنے والا ہے، جا کر معلوم کرو اس وقت مدینے میں کس کس کے ہاں لڑکی کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کے مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا، کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے جا کے اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا نہیں، تو ان کے عالموں نے کہا، اب مکہ میں جا کے دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچ گئے اور جا کر معلوم کیا وہاں کس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہاں مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ایسے بچے کی پیدائش جس کا باپ وفات پا چکا ہو، یعنی جس کا باپ اب اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی، وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا، ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔
وقت یوں ہی گزرتا رہا اور آخر وہ دن آیا جس کا سبھی کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار زمین اور آسمان، چرند اور پرند، ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے دنیا کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پہ روک دیا گیا اور اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ سبحان اللہ! آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی خبر دی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کی دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے ہاں آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کے بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی، اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہاں چراغ میں تیل جلانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ محترم ناظرین، اس غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبدالمطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا بندوبست کریں۔ پوری رات کوئی بھی نہ سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چلا تھا۔ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئیں کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئیں جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئیں۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناک ماں کی آنکھ سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک ماں کی آنکھ سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز یہ تھی، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کے دائی شفا گھبرا گئیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگیں، اے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پہ لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پہ لٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! یہ دیکھ کے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو،
پھر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا غائب ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا، عبدالمطلب تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے عبدالمطلب کی ساری تھکن جیسے ایک پل میں ختم ہو گئی اور وہ اتنا خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دائی شفا سے کہا، جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئیں تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر پیدا ہوا۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کے باندی صوبیہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب تجھے بھتیجا مبارک ہو، یہ سن کے ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی صوبیہ سے کہا، جا میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبدالمطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے لیکن پھر بیمار خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لے کے کعبہ کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبدالمطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر عبدالمطلب نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا، اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبدالمطلب کو یہ نہیں پتہ تھا، ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے باتیں کیں۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں پہ تہلکہ مچ جاتا تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کے اپنے پوتے کے لیے دعا مانگی اور پھر انہوں نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کے مکہ والے کہنے لگے، عبدالمطلب یہ کیسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، ہم نے تو آج تک اس نام کا ایسا نام نہیں سنا۔ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا، اے مکہ والو تمہیں کیا پتہ، میرے اس پوتے کی ایک دن ایسی شان ہوگی لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کے کوئی بہت بڑے انسان بنو گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان آپ کو کیسے پتہ تھا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے، ایک رات میں نے آپ کو دیکھا، آپ چارپائی پہ اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کروانے کی کوشش کی لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے اور میں حیران رہ گیا، اور پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا چاند آپ کی انگلی کے اشارے پہ ناچ رہا ہے، آپ جدھر انگلی لے جاتے چاند ادھر کو ہو جاتا۔ یہ منظر دیکھ کے میں سمجھ گیا آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے چچا جان آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بچپن میں مجھے چاند کہانیاں سنایا کرتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا، مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی جن کے گھر میں اتنی غربت تھی کہ ان کی ماں اپنے یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو حکم دے دیا، اے چاند تو میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جا، اسے کھلا، اسے رونے مت دینا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی، اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ زمین پہ اوندھے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، وہ لوگ اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی۔ اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لائٹیں بنوا رکھی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لائٹیں زمین پر گر گئیں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا۔
تو اس نے آسمان پر دیکھا، اسے وہ ساری نشانیاں دیکھنے لگیں جو آخری نبی کے پیدا ہونے کی نشانیاں تھیں۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا، آج کس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں فلاں فلاں عورت کے ہاں لڑکا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں ایسا کوئی بچہ جس کا باپ نہ ہو، تو انہوں نے بتایا، ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا، مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ کے گھر پہنچا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا، اور پھر پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ ایک آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال، نواسہ بھی بے مثال، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت طلب کی تو اجازت ملی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، جب انسان کی روح نکالتے ہو تو اس کو کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جیسے ململ کا کپڑا ہو اور کانٹوں پر اس کو رکھ کے کھینچا جائے اور وہ کانٹوں میں پھنس کر ایک ایک دھاگا ہاتھ آتا ہے، ویسے انسان کو مرتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ قربان جاؤں میرے آقا پر۔ انہوں نے فرمایا، اے جبرائیل، ساری تکلیفیں مجھے دے دو اور میری امت کو آسان موت عطا کرنا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔